اب ہم بات کرتے ہیں اعتماد کی بحالی کے بارے میں۔ 5 لہروں سے متعلق بحث شروع کرنے سے پہلے میں اس بات کی دوبارہ یقین دہانی کے لیے تھوڑا وقت لینا چاہوں گا کہ اعتماد نہ صرف قائم کیا جا سکتا ہے بلکہ اسے بحال بھی کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً کچھ حالات ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں اعتماد اتنی بری طرح سے بگڑتا ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے یا بحال ہونے کے امکانات بالکل ختم ہو جاتے ہیں، یا پھر دوسرے ہمیں اسے بحال کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ لیکن میں اس بات کا بڑی شدت سے قائل ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ایسے حالات کا سامنا کم ہی کرنا پڑتا ہے، اور ہم میں اعتماد بحال کرنے کی صلاحیت ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ چینی کہاوت ہے، درخت لگانے کا بہترین وقت 20 سال پہلے تھا اور دوسرا بہترین وقت آج ہے۔ ٹام کی مثال ملاحظہ کریں، جو ایک بہت بڑی ریال اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنی کے ساتھ کئی سالوں سے کام کر رہا تھا اور آخر کار فرم میں پارٹنر بن گیا۔ ایک موقع پر ریال اسٹیٹ مارکیٹ بحران کا شکار ہوئی اور کمپنی ٹوٹنے لگی، بہت سے اندرونی جھگڑے ظاہر ہونے لگے اور ٹام نے کمپنی چھوڑ دی۔ ایک مقدمہ دائر کیا گیا، جواباً ایک اور مقدمہ دائر ہوا۔ ایک بڑے پارٹنر کی حیثیت سے ٹام کا درجنوں عمارتوں میں معاشی مفاد تھا۔ غیر معمولی طور پر کئی سال کے بعد بھی مقدمے بازی کی دریافتوں کی کما حق کوششیں جاری تھیں۔ آخر کار ٹام نے فیصلہ کیا کہ اس کا دوسرا کوئی بہتر حل بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے قرض کو فون کیا جو اس وقت بزنس کو چلا رہا تھا اور کہا، کیوں نہ ہم اس مسئلے کو اپنے وکیلوں کی مدد کے بغیر باہمی بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ ٹام اور قرض کئی برس ایک دوسرے کے پارٹنر رہ چکے تھے، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے جاری اس مقدمے بازی کے دوران اعتماد کہیں کھو چکا تھا۔ تاہم قرض ملاقات کے لیے راضی ہو گیا۔ ٹام اس نیت کے ساتھ قرض سے ملا کہ وہ اس کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اس نے سب کچھ نہایت انہماک سے سنا اور ساتھ ساتھ قرض سے بھی پوچھتا رہا کہ وہ اس کی باتوں کو صحیح سمجھ رہا ہے یا غلط۔ گفتگو کے دوران جب قرض کو لگا کہ اس کی باتوں کو ٹھیک طریقے سے سمجھا جا چکا ہے تو وہ ٹام کی بات سننے پر راضی ہو گیا۔ جب ان کی دو بدو ملاقات ہوئی تو ان سابقہ پارٹنروں کے درمیان اعتماد کی وہی سطح دوبارہ استوار ہو گئی جو کئی سال پہلے ان کے درمیان ہوا کرتی تھی۔ اگرچہ اس وقت حالات نے انہیں جدا کر دیا تھا، لیکن انہیں تب بھی ایک دوسرے سے تعلق محسوس کیا اور اس ملاقات میں وہ تنازع کے حل کے لیے ہاتھ ملاؤ ڈیل پر متفق ہو گئے۔ ایک دوسرے کو سننے اور گزشتہ اعتماد کے ایک ایسے کو بحال کرنے کے عمل سے ان دونوں آدمیوں نے مل کر تنازع کا ایک ایسا حل نکالا جس پر وہ 1 مہینے کے اندر عمل کر سکتے تھے، اور انہوں نے اس پرانی مخاصمت، درد، وقت اور پیسے کے ضیاع کو ختم کر دیا جو کئی سالوں سے جاری اس قانونی جنگ کا حصہ تھی۔ ایک لیڈر کہتے ہیں، جبکہ اجتماعی لیڈرشپ کو ابھی بھی اعتماد کی بحالی کے لیے لمبا راستہ طے کرنا ہے۔ تحقیق سے ایک بات شیشے کی مانند صاف ہو گئی ہے، امریکی چاہتے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو آفیسرز CEO آگے بڑھیں، اعتماد قائم کرنے کے لیے بامعنی عہد کریں، جواب دہ ہوں اور اجتماعی رویہ اپناتے ہوئے اعتماد کے وعدے پر نتائج مہیا کریں۔ ایک اور مثال کے لیے سابقہ امریکی صدور جان ایڈمز اور تھامس جیفرسن کے تعلق پر غور کیجیے۔ یہ دونوں آدمی آزادی کے اعلان کے بالترتیب آواز اور قلم تھے۔
اور انہوں نے عظیم برطانیہ سے امریکہ کی آزادی کے لیے انتھک محنت کی۔ امریکی اور فرانسیسی انقلابات کے درمیان یہ دونوں پیرس میں سفیروں کے حیثیت سے آئے۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ یا فرانس کو کیا کچھ ملے گا، لیکن وہ غیر معمولی طور پر ایک دوسرے کے انتہائی قریبی دوست بن گئے۔ جیفرسن ایڈمز کے بیٹے جان کوئنسی کے لیے باپ کی صورت اختیار کر گیا، اور جسے ایڈمز کی بیوی ایبی گیل نے اس حد تک سراہا کہ زمین پر موجود تمام اشخاص سے زیادہ پسندیدہ انسان قرار دیا۔ امریکہ واپسی پر ان دونوں آدمیوں نے مختلف سیاسی نظریات اپنا لیے، جن سے ان کی دوستی تناؤ کا شکار ہو گئی۔ اس وقت کے قانون کے مطابق جب ایڈمز، جو ایک وفاق کا حامی تھا، دوسری مرتبہ امریکہ کا صدر بنا، تو جیفرسن، جو کہ ریپبلکن تھا، اتفاق سے نائب صدر بن گیا، کیونکہ اسے ایڈمز کے بعد سب سے زیادہ ووٹ ملے تھے۔ ایڈمز اپنے نائب صدر سے ویسی ہی مدد اور دوستی چاہتا تھا جیسی ایڈمز نے جارج واشنگٹن کے لیے دکھائی تھی جب وہ اس کا نائب صدر تھا۔ اس کے بجائے ایڈمز کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیفرسن غیر مخلص، انتہائی جانبدار اور سیاسی طور پر انتہائی پرہزیمت تھا۔ ایڈمز کی صدارت کے اختتام تک ان کا رشتہ تلخی اور مخاصمت سے بھرپور ہو چکا تھا۔ کئی سال بعد ان کے مشترکہ دوست ڈاکٹر بنجمن رش، یہ بھی آزادی کے اعلان پر دستخط کرنے والوں میں شامل تھے، نے ایڈمز کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ جیفرسن کو اپنی طرف سے زیتون کی شاخ، یعنی جو دوستی اور صلح کے جذبے کے اظہار کے لیے دی جاتی تھی، دے دے۔ ایڈمز نے ایسا ہی کیا اور جیفرسن کو اچھی صحت اور خوشیوں کی دعاؤں بھرا نئے سال کی مبارکباد کا خط بھیجا۔ جیفرسن نے فوری طور پر اس کا جواب دیا۔ وہ نئے سرے سے استوار ہونے والی دوستی کی توقع پر بہت خوش تھا۔ اس نے لکھا، تمہارے خط نے وہ سب یادیں تازہ کر دی جو میرے ذہن کو بہت عزیز ہیں۔ یہ مجھے اس دور میں واپس لے گیا جب ہم نے مشکلات اور خطرات کے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے رفیق تھے، اور ہماری جدوجہد ایک ایسے مشترکہ مقصد کے لیے تھی جو انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس کا خود انتظامی کا حق۔ ایڈمز نے اپنے مشترکہ دوست رش کو خط لکھا جس میں اس نے کہا، تمہارا خواب پورا ہوا، تم نے کمال کر دیا، تم نے ان طاقتوں کے درمیان امن قائم کر دیا جو کبھی حالت جنگ میں تھی ہی نہیں۔ بعد میں جب ایڈمز ایک خاندانی تقریب میں تھامسن جیفرسن کا خط پڑھنے کے لیے لایا تو اس سے پوچھا گیا کہ وہ ایک ایسے آدمی کے ساتھ دوبارہ اتنے اچھے تعلقات کیسے پیدا کر سکتے ہیں جس نے اسے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی تھی۔ اس نے جواب دیا، میں یہ نہیں مان سکتا کہ مسٹر جیفرسن نے کبھی مجھ سے نفرت کی تھی، بلکہ میرا تو یہ ماننا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے پسند کیا۔ تب ان کی خواہش تھی کہ وہ امریکہ کے صدر بنے اور میں ان کے لیے رکاوٹ بن گیا، لہٰذا انہوں نے وہ سب کچھ کیا تاکہ مجھے نیچے لا سکیں۔ لیکن اگر میں ان سے اس بات کے لیے لڑوں تو مجھے ہر اس آدمی سے لڑنا چاہیے جو میری زندگی کے مختلف کاموں کے دوران میرا بدخواہ رہا ہے۔ یہ انسانی نفرت ہے۔ میں نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ خدا ان پر رحم کرے۔ مسٹر جیفرسن اور میں اب بوڑھے ہو چکے ہیں اور عوامی زندگی چھوڑ چکے ہیں، اس لیے ہم میں خیر سگالی کا ابتدائی تعلق پھر سے استوار ہو چکا ہے۔ ایڈمز اور جیفرسن نے اپنی اموات سے پہلے 14 سال کی اطمینان بخشی دوستی اور قربت سے حیض اٹھایا۔ حیران کن طور پر دونوں کی اموات ایک ہی دن ہوئی، یعنی 4 جولائی 1826، جس دن امریکن اعلان آزادی کی 50ویں سالگرہ تھی۔ ایڈمز نے جو الفاظ جیفرسن سے کہے ان میں سے یادگار یہ تھے کہ جب تک جیوں گا تمہارا دوست رہوں گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں دیکھو بولو برتو کے بارے میں۔ اس کتاب کا مقصد ہے کہ آپ کو اس قابل بنایا جائے کہ آپ اعتماد استوار کرنے کے لیے دیکھنا
بولنا اور برتنا سیکھ سکیں، اور یہ تینوں جہتیں انتہائی اہم ہیں۔ مونٹا نافشنگ گائیڈ کی وہ کہانی یاد کریں جو میں نے پچھلے باب میں آپ کو سنائی تھی، جس نے مجھے دریا کی سطح کے نیچے چھپی مچھلیاں دیکھنے کے لیے خصوصی چشمہ دیا گیا۔ یہ کتاب آپ کو اعتماد کی ایک ایسی انک دے گی جس کے ذریعے آپ اعتماد کو ایک بالکل مختلف اور پرجوش انداز میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے، ایک ایسے طریقے سے جس سے آپ کی آنکھیں امکانات تک رسائی پا لیں گی، اور جو آپ کو اس قابل بنا دے گا کہ آپ کی زندگی کی ہر سطح پر اعتماد بڑھانے اور اس کے منافع میں اضافہ کر سکیں گے۔ میں آپ کو وہ زبان بھی دوں گا جس سے آپ اعتماد کے بارے میں بات کر سکیں گے۔ بعض اوقات آپ کے علم میں ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص پر اعتماد نہیں کرتے یا وہ شخص آپ پر اعتماد نہیں کرتا، لیکن آپ وضاحت نہیں کر پاتے کہ ایسا کیوں ہے، اور نہ ہی آپ یہ جانتے ہیں کہ اس صورتحال کو بہتر کیسے بنایا جائے۔ یہ کتاب آپ کو زیر سطح مصروف عمل معاملات کی نشاندہی کرنے کے قابل بنائے گی، اور آپ کو ان مسائل کو بیان کرنے، ان پر بات کرنے اور انہیں حل کرنے میں مدد دے گی۔ اور آخر میں یہ کتاب آپ کو وہ رویے اپنانے میں مدد دے گی جن کے ذریعے اعتماد پھلتا پھولتا ہے، خاص طور پر پوری دنیا کے لیڈرز اور بلند اعتماد لوگوں کے رویے۔ جب آپ ان رویوں کے بارے میں جانیں گے اور لوگوں کی ان پر عمل کرنے اور نہ کرنے سے پیدا ہونے والے اثر کو پہچانیں گے، آپ سمجھ جائیں گے کہ اعتماد کو جلد سے جلد استوار کرنے کے لیے آپ کس طرح کا رویہ اپنا سکتے ہیں۔ بدلتے رویوں میں زاویہ نظر کی تبدیلی کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، زاویہ نظر کی تبدیلی سے آپ کے اعمال اور نتائج خود بخود تبدیل ہو جاتے ہیں، اور میں مانتا ہوں کہ دیکھنے کا نیا انداز اور زاویہ نظر کی منتقلی اعمال اور نتائج پر گہرا اثر مرتب کر رہی ہیں۔ تاہم لسانی نقطہ نظر سے میں اس بات کا بھی پوری طرح قائل ہوں کہ مختلف طریقے سے بولنا اور برتنا بھی آپ کے زاویہ نظر اور نتائج پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ مثال کے طور پر، کسی کی خدمت کے لیے کیا گیا کوئی بھی کام آپ کو متعلقہ شخص کو مختلف طریقے سے دیکھنے پر مجبور کر سکتا ہے، حتیٰ کہ آپ اس کے لیے محبت اور لگاؤ بھی محسوس کر سکتے ہیں جو آپ کو پہلے محسوس نہیں ہوتا۔ میں اسے برتاؤ کی منتقلی کہتا ہوں، ایک ایسی منتقلی جس میں ہمارے رویے بیان کار ہمارے دنیا کے دیکھنے کے انداز میں تبدیلی لے آتے ہیں۔ میں زبان کی منتقلی کی وقت کا بھی بے حد قائل ہوں۔ ہم چیزوں کے بارے میں جس انداز سے بات کرتے ہیں وہ نہ صرف ہمارے دیکھنے اور برتنے کے انداز میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے، بلکہ اس انداز میں تبدیلی لا سکتا ہے جس سے دوسرے ہمیں دیکھتے ہیں۔ دیکھو، زاویہ نظر کی منتقلی، بولو، زبان کی منتقلی، برتو، رویے کی منتقلی، یہ تینوں جہتیں انحصار باہمی کی واضح مثال ہیں، اور جب کبھی آپ ایک جہت کو متاثر کرتے ہیں، تینوں ایک ساتھ متاثر ہو جاتی ہیں۔ اس بنا پر یہ کتاب دیکھنے، بولنے اور برتنے پر مرتکز رہے گی، تاکہ آپ کے پاس نہ صرف زاویہ ہائے نظر ہوں، بلکہ وہ زبانیں اور رویے بھی ہوں جن کی اعتماد قائم کرنے اور بڑھانے میں ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اعتماد کے نفاذ کے بارے میں۔ اعتماد کی رفتار کو، ہر سطح پر اعتماد کے گرد گھومنے والے مسائل کو اور اعتماد کی افادیت کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ اعتماد قائم کرنے، بحال کرنے اور پھیلانے کے ان عملی اقدامات کی طرف بڑھ سکیں جن کی مدد سے ایسا کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ جب آپ اس کتاب کے بقیہ حصوں کو پڑھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گھر یا کام پر آپ کا کوئی بھی رول ہو، آپ اثر انگیز ہیں، آپ ایک لیڈر ہیں، چاہے اپنے آپ کے ہی صحیح۔ بہت سا وقت گزار لینے کے بعد میں لیڈرشپ کی
اس سادہ طریق تک پہنچا ہوں کہ لیڈرشپ نتائج حاصل کرنے کے ایسے طریقے کا نام ہے جس سے اعتماد متاثر ہوتا ہے۔ یہ آپ کی موجودہ ساجھیداری اور مستقبل میں آپ کی ساجھیداری کی صلاحیت دونوں کو مہمیز کرتی ہے، اور ایسا صرف تب ہی ممکن ہے جب اعتماد کی استواری ہو۔ وسائل بھی نتائج جتنے ہی اہم ہیں۔ جس قدر اہم نتائج حاصل کرنا ہے، اتنا ہی اہم وہ طریقہ بھی ہے جس کے ذریعے آپ نتائج تک پہنچتے ہیں، کیونکہ جب آپ اعتماد استوار کرتے ہیں، آپ اگلی مرتبہ نتائج حاصل کرنے کی اپنی صلاحیت میں اضافہ کر لیتے ہیں، اور یہ اگلی مرتبہ ہمیشہ آتی ہے۔ نتائج کا ایسے طریقے سے حاصل کرنا جو اعتماد کو تباہ کر دے، نہ صرف کوتاہ نظری مقصد کی فوتگی ہے، بلکہ یہ پایان کار ناقابل برداشت ہے۔ جیسا کہ حوصلہ مند محقق سر ارنسٹ شیک لیٹن کہتے ہیں، زندگی میرے لیے سب سے بڑا کھیل ہے۔ اسے کھیلنے میں بڑا خطرہ ہے، جیسے ایک ادنا سا کھیل، ایک ایسا کھیل جسے آسان کھیل سمجھا جائے، اور ایک ایسا کھیل جس میں اصولوں کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اصول انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ کھیل کو ایمانداری سے کھیلنا چاہیے، ورنہ یہ کھیل ہی نہیں ہے، اور حتیٰ کہ کھیل میں جیت جانا ہی سب سے بڑا اختتام نہیں ہے۔ سب سے بڑا اختتام ہے باعزت اور شاندار طریقے سے جیتنا۔ ایک لیڈر کہتے ہیں، اعتماد یقیناً دیر پا کامیابی کی کنجی ہے۔